وقت اتنا تنگ ہے کہ طویل خطبہ پڑھنے کا کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے، اور میں خطبہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ بہت تسلی سے دو بہت ہی حساس مسئلوں پر ہمارے اس علاقے کے علماء نے آپ حضرات کو دعوت دی ہے۔ آپ حضرات کو ان علماء اکرام کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اصل میں اکابر علماء سے یہ موضوع سننے کا ہے، لیکن اکابر علماء اس وقت بڑے اہم محاذ پر مصروف ہیں۔ جب تک مٹی سے ہی کام چلا لیا جائے، پانی آنے کے بعد تیمم ختم ہو جائے گا۔ یہ بچے جب بات کریں گے شور مچا، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، سننے بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے یا تو ان کو خاموش بٹھاؤ یا نہیں تو اوپر بھیج دو۔ اور مستورات بھی یہاں ہیں، بہت اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں انشاءاللہ بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جو بات رہ جائے دیگر اکابر علماء اسے مکمل کریں گے۔ اس طرح سب مل کر انشاءاللہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے تمام علماء سے دعا کی گزارش بھی کروں گا، اور ابھی قریب میں جمعیت کی رکن سازی ہوئی، اس میں حضرت مولانا سبیل صاحب دامت برکاتہم کو بحیثیت صدر منتخب کیا۔ میں ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس علاقے کی ترقی و تعمیر اور ہر محاذ پر کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، آسان فرمائے۔ اللہ ان کے کام میں برکت دے اور اللہ ان کی مدد فرمائے۔ بہت تسلی سے اس موضوع کو سمجھیے، یہ دونوں موضوع اتنے اہم ہیں۔ ایک تو وہاں دیکھیے عظمت صحابہ، دوسرا ختم نبوت۔ ان دو موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ میں اپنی نجات کی امید رکھتا ہوں۔ نبی کے یاروں کے کیا ہی کہنے، عظیم تر ہے مقام ان کا، فلک سے اونچا، سحر سے اجلا، قمر سے روشن ہے نام ان کا۔ وہ حق کی کشتی کے بعد باندھ ہے، وہ گلشن دین کے باغ باندھ ہے، کتاب و سنت کے پاس باندھ ہے، عظیم کتنا ہے کام ان کا۔ اٹھا کے بچے نکل رہے ہیں، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اٹھا کے بچے نکل رہے ہیں، وہ دیکھو جنگل کے سب درندے، زمانہ حیراں ہے،
وحشیوں کے دلوں میں بھی احترام ان کا۔ ابھی تلک نیل کی روانی، دریائے نیل، ابھی تلک نیل کی روانی عمر کی عظمت بتا رہی ہے۔ عیاں ہے یا ساریہ سے یہ کہ ہوائے لاتی پیغام ان کا، وہ بحر و بر کے عرب عجم کے عظیم فاتح مثالی حاکم، رہے گا معیار تا قیامت مزاج ان کا نظام ان کا۔ وہ دن کو میدان کے تھے مجاہد، وہ شب کو سجدوں میں گڑ گڑاتے، زہے رتبہ کے بارگاہ خدا سے آتا سلام ان کا۔ علوم و تقوی میں تھے وہ یکتا، وہ زہد و طاعت میں بھی یگانہ، ہیں قابل رشک سجدے ان کے، رکوع ان کے قیام ان کا۔ فلک پہ اللہ ان سے راضی، زمین پہ مدنی بھی ان سے خوش تھے، زمین پہ شہرت تھی عام ان کی، فلک پہ چرچا تھا عام ان کا۔ خدایا پھر سے دکھا وہ منظر کہ قوم سوئے خلیفہ جاگے، ہوں اپنی باری پہ آقا پیدل، سواری پر ہو غلام ان کا۔ میرے نبی کے سبھی صحابہ ہیں رائے حق کے چراغ روشن، جمیل جنت اگر تجھے چاہیے تو دامان تھام ان کا۔ یہ مختصر اشعار ہے صحابہ کی شان میں، سب شیخ کی تفصیلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ عظمت صحابہ کا موضوع ہے۔ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جن کی آنکھوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی، ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی پر انتقال بھی ہوا ہے۔ آگے آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا صحابیت کا مقام عبادت کے ذریعے نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتخاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتخاب ہے۔ جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوا، اسی طرح نبی کی صحبت کے لیے باقاعدہ صحابہ کا سلیکشن ہوا ہے، انتخاب ہوا ہے۔ کوئی آدمی زیادہ نفلیں پڑھ کر، زیادہ ذکر کر کے صحابیت کے مقام تک پہنچنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ماننا ہے ساری دنیا اولیاء اللہ سے بھر جائے، ساری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ سے بھر جائے، ساری دنیا امام بخاری سے بھر جائے، ساری دنیا خواجہ اجمیری جیسے بزرگوں سے بھر جائے، نظام الدین اولیاء، خواجہ گیس دراز جیسے بزرگوں سے، قطب ابدالوں سے بھر جائے، ادنا جو صحابی ہیں، جو ایک منٹ کا صحابی ہے، اس کے بدن کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ میں قرآن مجید کی آیتیں سناؤں گا، اس سے پہلے میں احادیث آپ کو سنا دوں۔ پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، خیر کے غلبے کے اعتبار سے، ورنہ تو عمارتوں کے اعتبار سے تو آج کا زمانہ بہت اچھا ہے، عمدہ عمارتیں، عمدہ کپڑے، عمدہ سواریاں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان سے جو ملا ہوا زمانہ ہے وہ صحابہ کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ سے ملا ہوا زمانہ تابعین کا ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔
بعض روایتوں میں یہیں آ کر بات ختم ہو گئی ہے، بعض روایتوں میں ایک اور طبقے کا بھی اضافہ ہے، ثم الذین یلونہم، تو تبع تابعین، جس نے تابعین کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا ہو، تو بالکل اب ترتیب ہے، ایک ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، پھر صحابہ کی ذوات مقدسہ، پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد تبع تابعین۔ ہاں، دونوں قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا، مشورہ نہیں، یہ مشورہ نہیں تھا، آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ میں چیخوں گا، چلاؤں گا، اسٹیج پر کھڑے ہو کر ناچوں گا، وہ تسلی سے مضمون سمجھ لیجئے، یہ مشورہ نہیں تھا، آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم تھا، اور یہ حکم تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یہ حکم واجب درجے کا تھا، یہ مستحب درجے کا حکم نہیں تھا۔ کیا حکم تھا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ میرے الفاظ پر غور کرو، ترجمہ، یہ بیان نہیں، یہ بالکل ایک تمہارا بھائی تمہارے اپنے بھائیوں سے بالکل ایک ہمدردانہ گفتگو کر رہا ہے، خیر خواہانہ، ایک بہت اہم امر کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ گالی مت دو، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، یہاں یہ کہا گیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ گالی تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے، کوئی شریف آدمی گالی نہیں دیتا ہے، برا بھلا تک نہ کہو، اس لیے کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی، احد کا پہاڑ کتنے کلومیٹر ہے، جو گئے ان کو معلوم ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ وزن ہے، وزن اس لیے ہے عمل میں کہ وزن جو عمل میں آتا ہے وہ اخلاص کے راستے سے آتا ہے۔ گویا یا اس امت کے آخری نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مخلص ہونے کی ببانگ دہل پوری صاف واضح طور پر آپ کو بتایا کہ میرے صحابہ مخلص ہیں۔ تیسری حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خبردار کہیں زبان لفظش نہ کھا پائے، زبان پھسل نہ جائے۔ بہت انبیاء کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام طبقہ، سب سے زیادہ قابل قدر طبقہ، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ تو اصولی بات تھی، آگے عجیب بات فرمائی، فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، یہ جو محبت ہے نا، محبت یہ سر کی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ جو محبت ہے نا یہ سر کی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، محبت کو علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو حضور نے علامت بتائی، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کا دل سیاہ ہے، کالا ہے صحابہ کے تعلق سے، حضور نے فرمایا ہو نہ ہو اس کو مجھ سے دشمنی ہے، اس کے دل میں میری عداوت چھپی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کے دل میں میری محبت ہو اور اس کا دل میرے صحابہ کی محبت سے خالی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل۔ آگے فرمایا، یہاں آ کر ٹھہر نہیں گئے، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا ومن آذاہم،
اور جس نے صحابہ کو تکلیف دی فقد آذانی، اس نے گویا مجھے تکلیف دی، مجھے تکلیف ہوگی، صحابہ کو تکلیف دو گے تو مجھے تکلیف ہوگی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اور آگے فرمایا ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دینے کی جرات کی تو قریب ہے ان قریب کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، اللہ کی گرفت میں نہ آ جائے۔ کتنی سخت بات ہے، کیسی واضح علامتیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، بات مسئلے ایسے ہیں اسے آپ خود سمجھ جانا چاہیے، ہر سمجھدار آدمی کو دفاع کی پوزیشن میں آ جانا چاہیے، جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، عظمت صحابہ اور صحابہ کی، میں آج کل ایک بات اور کہہ رہا ہوں، صحابہ کی فضیلت بیان کرنا کافی نہیں ہے، صحابہ کے مقام و مرتبے کو متعین کر دینا ضروری ہے کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو یہ دیکھو کہ وہ میری صحابہ میں سے کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو فوراً کہو، فقولو، علماء یہاں بیٹھے ہیں، یہ فا بامانہ ہے، ہر یہاں تفسیر نہیں ہے کہ ہر کی تفسیر کی جائے، تو کہا فوراً کہو، تاخیر بھی نہ ہو، لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تیرے شر پر لعنت ہو۔ گویا جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، حضور نے فرمایا وہ شریر ہے، اس کے اندر شر ہے، وہ خیر سے محروم اور خالی شخص ہے۔ عجیب بات ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ، قسم کھا کر، تاکید کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، طاقتور لب و لہجے میں فرمایا واللہ لمشہد رجل منہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر، دونوں طرح پڑھا گیا ہے، فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم ولو امر عمر نوح۔ عجیب بات فرمائی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوا، اس کی وجہ سے چہرہ غبار آلود ہو گیا، چہرے پر دھول غبار آ گئی، مٹی آ گئی۔ فرمایا وہ تم میں کیا کتنا بھی اونچا عمل کرے اس سے بہتر ہے، اگرچہ کہ اسے حضرت نوح کی عمر دی گئی ہو، 1000 سال کسی کو زندگی ملی ہو اور پوری زندگی عمل خیر کرتا رہے، تو ایک صحابی حضرت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک جہاد میں شریک ہوا ہے، اور شریک ہو کر ابھی شہید نہیں ہوا بلکہ صرف چہرے پر مٹی آئی ہے، یہ 1000 سال کا نیک عمل اس صحابی کی ایک جہاد میں شرکت کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے صحابہ کا۔ اور ایک حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، من کان متعصیا، اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آئیڈیل بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت نیک دل لوگ تھے، دلوں کے بڑے صاف، بڑے نیک تھے، اور اس دل کے نیک ہونے ہی کی وجہ سے ان کے علم میں بڑی گہرائی تھی، اور بالکل بے تکلف تھے، اور بالکل سیدھے راستے پر قائم تھے۔ اور آگے فرمایا صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے باقاعدہ منتخب فرمایا ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے، لہذا فرمایا ان کی فضیلت کو جانو، ان کے پیچھے چلو، اس لیے کہ یہ بالکل سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طرف دیکھا، بندوں کے دلوں کی طرف، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھا تو ان کو اللہ نے نبی بنایا۔ پھر دیکھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد کہتے ہیں صحابہ کے دلوں پر نظر پڑی،
ایک تعبیر کا انداز ہے۔ تو یہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر دل تھے، اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا، ان کی صحبت کے لیے اور نصرت کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ ایک حدیث میں اور ذرا واضح طور پر ہے کہ اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور پھر میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، پھر اس کے بعد صحابہ میں سے صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا، اور فرمایا وقال فی اصحاب کلہم خیر، میرے پورے کے پورے اصحاب امت کے سب سے بہترین افراد ہیں، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا، اور پھر میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں سے میرے وزیر بنائے، حضور بادشاہ تو وزیر، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی۔ اور ایک حدیث میں حضرت نے یوں ارشاد فرمایا، ہم جب قبر سے اٹھیں گے تو سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، ہم تینوں اس طرح اٹھیں گے قبر سے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اپنے زندگی کے بالکل آخری خطبے میں، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ میرے اگر کسی کو میں جگری دوست بناتا، ابو بکر اس قابل تھا کہ اسے جگری دوست بنایا جا سکتا تھا۔ اور فرمایا کہ صحابہ میں سے ہی اللہ نے میرے داماد کا انتخاب فرمایا، اور اسی میں سے میرے خسر و سسر کا انتخاب فرمایا، کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہو فوراً اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، پوری انسانیت کی لعنت ہو، اتنے بہترین طبقے پر لعنت بھیج رہا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ قیامت جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا، جس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور اس کا دل صاف نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس کی نہ فرض عبادت قبول کریں گے اور نہ اس کی نفل عبادت قبول کریں گے۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلًا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے خلفاء راشدین کو خاص طور سے یہ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو بھی مضبوطی سے تھامو۔ اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے، میں تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں، کہتے ہیں کہ میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ابھی حضرت آئیں گے، ختم نبوت کے عنوان پر خطاب کریں گے، ابھی قریب میں ختم نبوت کے عنوان پر بھی خطاب کرنے گیا تھا، میں نے وہاں یہ بھی کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہیں۔ جب جا رہے تھے حضرت نے بعد والوں کے بارے میں بعض روایتوں میں جیسے ابھی کہ سنت خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، یہ بات بھی آئی۔ بعض میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ اقتدو باللذین ابی بکر و عمر، یہ ابو بکر اور یہ عمر ہے، ان دو کی طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، ان کے پیچھے چلو۔ اور ایک روایت میں تمسکوا بعہد ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے طریقے کو پکڑو مضبوطی سے، ان کو آئیڈیل بناؤ، ان کے پیچھے چلو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہر 100 سال پر ایک مجدد پیدا ہوگا، اور امام مہدی کے بارے میں ہے، ابھی مہدی کے تعلق سے تفصیلی میں نے خطاب کیا ہے، میرے پاس علامہ ابن حجر مکی کی کتاب ہے، ان کو حیتمی بھی کہتے ہیں، اس میں 160 باتیں ہیں، اس میں سے میں نے عوام کے لیے 30 باتوں کا انتخاب کر کے میں نے امام مہدی کی واضح علامتیں بتائی ہیں، آپ کو بھی 2 بتا دوں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی امام مہدی آئیں گے، امام مہدی نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اس کا دعویٰ ہی کافی ہے، اس لیے کہ امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، اور جب بھی امام مہدی آئیں گے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور بھی بہت علامات ہیں، میں نے وہاں بیان کی ہیں۔ اور امام مہدی آئیں گے، ہر 100 سال پر مجدد آئے گا، ملک شام میں 40 ابدالوں کا ذکر حدیثوں میں ہے، اور بھی کئی صحابہ کا نام لے کر کے حضرت نے فرمایا حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، لیکن اگر نبی نازل ہونا ہوتا تو کیا
جہاں ایک اللہ کے ولی کی آمد کی خبر واضح علامتوں کے ساتھ حضرت دے رہے ہیں کہ اگر نبی آتا تو اس کے بتائے بغیر نبی دنیا سے چلا جاتا، نہیں جاتا۔ تو پتہ چلا کہ کسی نبی کو آنا نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ تو نبی ہیں، لیکن پہلے نبوت دی جا چکی ہے ان کو۔ حضور کے پاس کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کو نبوت پہلے دی جا چکی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ پہلے پیدا ہو چکے ہیں، نبوت بھی دی جا چکی ہے، اب آسمانوں پر زندہ ہیں۔ حضرت تفصیل سے اس میں خطاب کریں گے۔ تو یہ احادیث تھی۔ قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بے شمار متعدد آیتوں میں صحابہ کے مسئلے کو چھیڑا ہے اور ان کے تعلق سے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بزرگوں کے ملفوظات نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ صحابہ کے مقام کو متعین کرنے کا مسئلہ یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ اور بہت غور سے سنیے، عقیدے سے تعلق رکھنے والے مسئلے کو تاریخ کی کتابوں سے طے نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدے سے علماء نے صراحت کی ہے، اس میں میں نے حوالوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ صحابہ کے مقام کو متعین کرنے کا مسئلہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کے مسئلے کو تاریخ کی روشنی میں متعین نہیں کیا جاتا، اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں متعین کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے، اشاروں میں نہیں، صاف لفظوں میں، ایک بار نہیں، کئی بار۔ اور ایک جگہ تو بہت صاف لفظوں میں کہا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ آگے آ رہا ہے، میں امام عبد البر مالکی کے حوالے سے میں نقل کروں گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں ہے صحابہ کے مقام کا مسئلہ کہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، صاف لفظوں میں ہے، قرآن مجید میں ہے، یہ ایک بار نہیں، کئی بار قرآن نے کہا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کئی جگہ کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، صحابہ کے بارے میں کہا ہے۔ یہ تاریخ سے طے کیا جانے والا مسئلہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی روایت کرنے والے ہیں، اللہ اور نبی اور امت کے درمیان یہ واسطہ ہیں، قرآن ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر صحابہ کی شخصیت کو داغدار کر دیا جائے تو پوری کی پوری اسلام کی عمارت یہ ڈھا جائے گی اور پورا اسلام جو ہے وہ بے اعتماد ٹھہرے گا۔ اسی لیے ہر گمراہ فرقے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کی ذوات مقدمہ سے حملہ کر کے ان کے اعتماد کو مجروح کیا جائے، ان کی شخصیات کو داغدار بنایا جائے، کہ جب وہی داغدار ہو جائیں گے تو ان کے ذریعے سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، قرآن ہم تک پہنچا ہے، ان پر سے اعتماد ختم ہوا امت کا۔ یہ قرآن تو ہم تک پہنچانے والے ہیں، یہ واسطہ ہیں امت کے۔ اور جب قرآن اور تاریخ یہ ایک بات قرآن کہتا ہے اور یہ ایک بات حدیث کہتی ہے، یہ ایک بات تاریخ کہہ رہی ہے، تو قرآن کی بات کو لیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کا ہر لفظ قطعی ہے، اس میں یہ حدیث ضعیف ہے بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، علماء نے یہ بھی فرمایا ہے تاریخی روایت تو الگ ہے، اگر احادیث میں بھی کوئی روایت ایسی ہے جس سے صحابہ کی شان میں ذرا فرق پڑ رہا ہے تو بھی قرآن مجید کے ان اعلانات کو، ان وضاحتوں کو، ان تصریحات کو سامنے رکھتے ہوئے حدیثوں کی اس روایت کو بھی ترجیح نہیں دی جائے گی، اور یہ کہا جائے کہ نہیں، صحابہ کا مقام قرآن کی روشنی میں ہمارے نزدیک واضح ہے، کلیئر ہے، بے غبار ہے۔ یہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے، اور کچھ حوالے میں بڑے بڑے علماء کے نقل کیا ہوں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک تابعی سے پوچھا گیا
کہتے ہیں کہ میں موجود تھا، ابو امامہ ایک صحابی ان کی مجلس میں، ابراہیم بن سعید جوہری تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ صحابی ان کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کہ معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز ان دونوں میں کون افضل ہے؟ بہت غور سے سنیے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو حضرت ابو امامہ نے فرمایا لا نادل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا، ارے ہم تو صحابہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، افضل غیر افضل ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، برابری کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا، صحابی کے جب برابر بھی نہیں ہو سکتا تو صحابی سے افضل ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امام مالک کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، ذرا وضاحت کر دوں، مدینہ میں ہزاروں ائمہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب بھی امام مدینہ کہا جاتا ہے تو امام مالک مراد ہوتے ہیں، اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ابو عروہ زہری کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام مالک کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بعض صحابہ کرام کو برا کہتا تھا، امام مالک نے یہ آیت پڑھی جو میں نے شروع میں خطبے میں پڑھی تھی، لیغیظ بہم الکفار، 26ویں پارے کی آیت ہے، پوری پڑھی، اور فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی کے متعلق غیظ ہو، غصہ ہو، کدورت ہو، دشمنی ہو، وہ اس آیت کی زد میں ہے، یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ آیت میں کسی صحابی سے کدورت کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔ اور آگے چل کر امام مالک ہی کے حوالے سے ایک بات ہے، امام مالک نے فرمایا جو ہمارے صحابہ میں سے کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، فرمایا کہ در حقیقت وہ اسے صحابی کو برا کہنا نہیں ہے، اس کا حقیقت میں حملہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہے۔ اتنی ہمت نہ پا کر حضور کے شاگردوں سے اعتماد کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور پس پردہ یہ کہنا چاہتا ہے اگر نبی ٹھیک ہوتا تو صحابہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ امام مالک کا مقولہ ہے۔ ابن عبد البر یہ مالکی ہیں، ان کی بڑی عظیم کتابیں پڑھنا چاہیے، استیعاب، صحابہ کی شان میں، صحابہ کے سوانے میں انہوں نے لکھی کتاب، کہتے ہیں کہ جو اللہ نے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے اور وہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ میں کھولتا ہوں ذرا اسے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان اس نے کیا ہے جو عالم الغیب ہے، اپنے آخری کتاب میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے ہمیشہ راضی ہے، اللہ اکبر، یہ خلاصہ ہے ان کے پورے کلام کا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد اسلام میں اس شخص کا کوئی مقام نہیں جو صحابہ کرام سے محبت نہ رکھے اور ان کے لیے دعا نہ کرے، محبت بھی رکھے، ان کے لیے دعا کرنا بھی یہ ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ برا کہنا تو الگ بات ہے۔ جی بات آ رہی ہے اخیر میں 15 منٹ میں صرف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہوں گا۔ ابھی مولانا یہاں علماء تشریف ہے اور ہمارے صدر محترم بھی تشریف رکھتے ہیں جمعیت کے، اس کے لیے میں حوالہ کر رہا ہوں۔ پڑوس ملک کے مولانا ہند جن کا نام نافع ہے، مفتی صاحب جانتے ہیں کہ علماء جانتے ہیں، مولانا نافع، یاد رہے گا نام انشاءاللہ۔ ان کی پوری زندگی کا مشن دفاع صحابہ ہے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سوانے، ان پر اعتراضات کے جواب میں 2 اور 4 جلدیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب ان کی پورا حضرت تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکات، ان کے بہت بلند کلمات ہیں ان کے تعلق سے، اب وہ نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تفصیل سے کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی سوانے، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے کارنامے، ان کی فضیلت، ان پر اعتراضات، اس کے جوابات کو حوالوں کے ساتھ سننا چاہے تو
اس کے لیے دروس کی مجلسیں قائم کرنا چاہیے. جو طبقہ میدان میں ختم نبوت اور صحابہ پر کام کر رہا ہے، میں خادم بھی اس کے لیے تیار ہوں. آپ حضرات اسے ذہن میں رکھ کر ایک ترتیب بنائے کہ جب مسئلہ چھڑ ہی گیا ہے تو پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. لیکن وہ تقریباً 30 گھنٹے کے دروس ہیں، یہ آدھے گھنٹے میں سے نہیں بیان کیا جا سکتا. میں اشارہ دوں گا پھر انشاءاللہ. کیا نہیں آ رہی؟ اچھا. عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تاریخی جملہ، صحابہ سے فضیلت میں بڑھنا یہ ایک ناممکن امر ہے، امر محال ہے. ان کا کلام بالکل واضح ہے. صحابہ کا امت کی رہبری کے لیے ان کا کلام کافی ہے، شافی ہے، مکمل ہے، کامل ہے. ان کا طریقہ توازن لیے ہوئے ہے، بیلنس میں ہے، افراط و تفریط سے خالی ہے، اعتدال لیے ہوئے ہے. آواز آ رہی ہے؟ مالکی ابن عبد البر کہتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و نصرت کے لیے چن لیا ہے. کسی شخص کے حق میں عدالت اور نیک ہونے کے لیے اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہے کہ اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا. اس سے بڑی کیا شہادت چاہیے آپ کو؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ، بہت غور سے سنیے، امام احمد کی بہت بڑی بات ہے یہ. کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو، اور یہ سمجھو کہ کہیں اندر سے یہ بے ایمان تو نہیں ہے. کہیں اندر سے یہ بے ایمان تو نہیں ہے. امام نووی کا فتویٰ یہ ہے کہ صحابہ سب کے سب قابل بھروسہ ہیں، قابل احترام ہیں، قابل اعتماد ہیں. جو اختلافات کے فتنے میں مبتلا ہوئے وہ بھی اور دوسرے بھی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہی جمہور علماء کا مقولہ ہے. یہ امام سیوطی کا بھی مقولہ ہے، امام سیوطی کا بھی یہی فتویٰ ہے. ہجرت کی حضور کے ساتھ، دین کی مدد کی، جہاد کیا، دین کی نصرت کی، جان قربان کی، مال قربان کیا، اپنے باپ بیٹوں کی قربانی پیش کی. پوری امت کا گمراہ فرقوں کو چھوڑ کر ان کی پاکیزگی اور ان کی بزرگی، ان کے تقدس پر اجماع ہے امت کا. پوری امت ایک طرف ہے، دو چار فرقے ایک طرف، پوری امت ایک طرف ہے. اور ایک بات بتا دوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آئے، جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے، امت کے علماء کا اجماع بھی معصوم ہوتا ہے. جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے، پوری امت کا اجماع بھی معصوم ہوتا ہے. امام ابو زرع نے عجیب بات فرمائی. امام ابو زرع امام مسلم کے بھی استاد ہیں. اللہ اکبر. مسلم شریف حدیث کی کتاب ان کے بھی استاد ہیں. کہتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے. کیونکہ یہ شخص قرآن مجید اور حدیثوں کو پہنچانے والے راویوں کو مجروح کرنا چاہتا ہے، مجروح کر کے امت کے اعتماد کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ فتین ہے، یہ شریر ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہ مطلب ہے امام ابو زرع کے پورے تفصیلی کلام کا. تمام صحابہ، ابن حزم اندلسی کا قول ہے، بڑے بڑے لوگوں کا. میں نے موجودہ لوگوں کے کوئی ایک حوالہ بھی نہیں مجھا، 400 500 1000 سال پہلے کی ہی علماء کا میں نے حوالہ تلاش کیا. اور ایسی کتابیں، میرے خیال کو آپ کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے، اتنی کتابیں. ابن حزم اندلسی کہتے ہیں تمام صحابہ قطعی طور پر اہل جنت میں سے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، ای عن جہنم. جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا. پورے کے پورے صحابہ پر اعتراض سے بچنا واجب ہے. حضرت علی سے جن حضرات نے جنگ کی انہیں فاسق یا گمراہ کہنا جائز نہیں. امام مالک کہتے ہیں
جو شخص صحابہ میں سے کسی کو بھی خواہ وہ ابو بکر وہ عمر یا عثمان ہو یا حضرت معاویہ اور عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہو، کسی بھی صحابی کو برا کہے تو اگر یہ کہے کہ وہ گمراہی یا کفر پر تھے تو اسے قتل کیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس مسئلے کو ہلکا نہ لے، اور اگر گالی دے، اگر کہے گمراہ اور کافر تو قتل کیا جائے گا، اور اگر گالی دے تو سخت سزا دی جائے گی۔ اور ایک بات یہ لکھی ہے اسی میں ذیل میں، عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے حضرت کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی۔ بادشاہ تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جلاد کوڑے لگاتا تھا، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے کوڑے لگائے۔ ابن تیمیہ نے نقل کیا، ابن تیمیہ کے بہت حوالے ہیں اس میں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام دین کے معاملے میں شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر حضرت علی کے سرگرم ساتھیوں میں سے تھے، اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ حضرت علی کے مخالفین کا مقابلہ کیا۔ حضور نے ان کے لیے بھی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ دونوں فریق کا اختلاف کسی دنیاوی غرض سے نہیں تھا، ایک تو وہ نیک بھی تھے اور مجتہد بھی تھے۔ مجتہد سے اگر چوک بھی ہو جاتی ہے تو اس پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے، یہ ہے بات سمجھنے کی، اس پر بھی اسے۔ سید التابعین حسن بصری ہیں، سید التابعین حسن بصری ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی کہ یہ ایک ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب تھے۔ وہ پورے حالات کو جانتے تھے، ہم نہیں جانتے۔ جس معاملے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، ہم توقف کرتے ہیں۔ یہ مسلک ہے۔ دونوں مجتہد تھے، اور پھر اگر کچھ غلطی بھی ہو گئی، واقعتاً اگر کوئی غلطی ہو گئی، توبہ کرنے میں انہوں نے کی بے شمار نیکیاں خدمات، اللہ نے معاف کر دیا۔ مصیبت کے ذریعے بھی کفارہ کر دیا گیا، جنتی قرار دیا۔ دو چار بات کیا ہو نقل کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں انشاءاللہ آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ ہر بات نقل کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور پوری باتیں آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گی۔ دیکھیے صحابہ کے دل کیسے تھے۔ قیصر روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف تھا، یہ اپنے اندر کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر اس روم کے بادشاہ نے فائدہ اٹھانا چاہا اور مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ سنیے پورا، اگر تم نے اپنا ارادہ پورا کرنے کی ٹھان لی تو یہ حضرت امیر معاویہ ہیں جن کا حضرت علی سے اختلاف ہے، کہتے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی علی سے صلح کر لوں گا، پھر تمہارے خلاف ان کا جو لشکر روانہ ہوگا اس کے ہر اول دستے میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا، اللہ اکبر، اور تمہاری حکومت کو گاجر مولی کی طرح اکاڑ پھینک دوں گا۔ ایک تاریخی روایت میں یہ بھی ہے، انہوں نے اس طرح خطاب کیا تھا، یا کلب الروم، روم کے کتے، ہمارے اندر کے اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مدینے کی طرف اگر بری نگاہ بھی ڈالی تو حضرت علی کے ساتھ مل کر لڑنے والا میں پہلا سپاہی ہوں گا۔ یہ ان لوگوں کا اخلاص تھا، یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ صاف دلی تھی۔ اب حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ان کے مسئلے کو بہت اٹھایا جاتا ہے، میں نے ابھی کہہ دیا ہے کہ اگر اس مسئلے کے لیے دروس قائم کیا جائے، ان پر جو روایتیں ہیں تاریخی ہو یا حدیث کی روایتیں ہو، جو اعتراضات ہیں ان کا علمی روایتی تاریخی جائزہ لیا جائے گا۔ اگر کوئی سننے ہی بیٹھا ہے، سمجھنے کے لیے ہی سمجھنے کا ارادہ کر چکا ہے تو ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ابھی مولانا محمود منی صاحب نے کہا تھا ہم سینے پر
گولی کھانے والے لوگ ہیں، ہم میں سے ایک بھی پیٹھ پر گولی نہیں کھائے گا۔ بڑے بڑے علماء یہاں ہیں، ان کے جو ہے اعتماد اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے میں کہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی تفصیلی سوانح پر روشنی ڈالنے کے بجائے چند باتیں آپ یاد رکھ لیجئے، کام آئیں گے۔ یہ کاتب وحی تھے۔ کون تھے؟ کاتب، جو وحی نازل ہوتی تھی، جو پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، ان میں سے حضرت امیر معاویہ بھی تھے، اور قرآن نازل ہوتا تھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وحی کے لکھنے والے تھے۔ اگر ان کی شخصیت کو داغدار کر دیا جائے تو قرآن مجید سے اعتماد اٹھتا ہے۔ کہاں تک پہنچتی ہے بات دیکھیے، کتنا باقاعدہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی تھے، صالح تھے، صالح۔ ام حبیبہ ان کی بہن تھی، یہ حضور کے نکاح میں تھی، ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تیسری بات، نمبر وار ذکر کر رہا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، دعا دی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا کر اس کو پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ حضور نے دعا دی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا دی، اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، وعلمہ الحسابہ، اسے حساب و کتاب کا علم عطا فرما، وقہ العذابہ، اے اللہ اسے عذاب سے بچا دیجئے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، ومکنہ فی البلاد، اے اللہ اس کی حکومت کو دنیا میں جما دیجئے، اے اللہ اس کی حکومت کو دنیا میں جما دیجئے۔ شام کے گورنر تھے، شام کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 4 سال گورنر تھے، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اور علاقے بڑھا کر کے ان کو 19 سال گورنر رہے۔ اس کے بعد 65 لاکھ مربع میل کے مالک تھے، آدھی دنیا سے زیادہ رقبے کے بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ بردبار میرے صحابہ میں وہ معاویہ ہے، حضور نے فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم کے مجلس میں ان کے تذکرہ آیا تو حضور نے فرمایا انہو فقیہ، ارے وہ بہت سمجھدار ہے، اللہ نے اسے قرآن و حدیث کی کافی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، وہ مجتہد ہے، یہ فرمایا تھا، اور حضور کی صحبت اس نے پائی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھا تو بال ناخن کاٹے تو وہ ناخن ان کے پاس بھی تھے، اور جب بال منڈائے تو کچھ بال ان کے پاس بھی تھے، اس کو انہوں نے محفوظ رکھا، اور مرنے سے پہلے وصیت کی اسے جو ہے میری قبر میں رکھ دینا، کانوں کے پاس، ناک میں، آنکھوں کے پاس، تاکہ اللہ تعالیٰ ان بالوں اور ناخنوں کی لاج رکھ لے، یہ روایتوں میں آتا ہے۔ تہجد گزار تھے۔ اچھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت آ گئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ میرے بعد بحری بیڑا، پہلے خشکی میں جنگ ہوتی تھی، بحری بیڑا اٹھانے والی جو جماعت ہوگی اس میں وہ جماعت جنتی ہوگی، اور سب سے پہلے سمندروں میں جنگ کا آغاز جنہوں نے کیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت بھی تشریف لائے۔ ہو گئی، میری بات مکمل ہو گئی، 2 باتیں اور کہہ کے میں بات ختم کروں۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے آ کر کے حضور سے کہا کہ آپ امیر معاویہ کو میرا سلام سنائیں۔ تشریف لائیے، حضرت ہو گیا تشریف، 2 باتیں مکمل ہوگی، 2 ہی باتیں آرام سے۔ جبریل نے آ کر کے کہا میرا سلام سنائیے امیر معاویہ، اور ان کو کاتبان وحی میں شامل فرمائیے، وہ امین علی الوحی، یہ امانت دار ہے۔ ختم کرنا دے۔ اور ایک حدیث میں ہے، تفصیل ہے لمبی انشاءاللہ، میں نے کہا کہ میں نے کچھ بات صحابہ کے مطلق کہی اور امیر معاویہ کے تعلق سے کچھ باتیں کہی، یہ کہا کہ اگر کوئی امیر معاویہ کی تعلق سے
ان کی ذات، ان کی سوانح، واقعات، ان کے دفاع کے تعلق سے سننا چاہے تو دروس قائم کریں مجلس سے، ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں تفصیل سے۔ جو مولانا نافع صاحب ہیں پڑوس ملک کے، پوری زندگی ان کا یہ مشن تھا، دفاع صحابہ ہی ان کا مشن ہے، اور گمنام شخصیت تو بہت زیادہ اسٹیج کی شخصیت نہیں تھی۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کے بلند کلمات ہیں ان کے تعلق سے۔ آخری بات فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی نماز پڑھتے تھے۔ یہ چند کلمات تھے جو میں نے کہے، اور معلوم نہیں اس میں کہ کتنی باتیں سمجھ میں آئی اور کتنی سر کے اوپر سے گئی، باقی جو کمی ہے حضرت تشریف لا چکے ہیں اور ان کے سامنے بولنا ذرا مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے اتنی ہی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ ہاں سبیل صاحب کافی ہے؟ کافی اتنی بات؟ جی، باتیں میری معلومات کے مطابق تقریباً باتیں آ گئی ہیں، اس لیے آپ حضرات سے یہ آخر میں گزارش ہے، بلکہ آپ حضرات کو ذہنی اعتبار سے تیار رہنا ہے کہ صحابہ کے تعلق سے جو غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے راستے پر نہیں ہیں، جیسے کہ تفصیل سے بات آئی ہے۔ اس لیے آپ حضرات چوکنا رہے، لوگ جو ہے کہیں ہمارے درمیان اس قسم کے لوگ ہماری صفوں میں گھس آئے اور صحابہ کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کرنے اور ہمیں راہ راست سے بہکانے بھٹکانے کی کوشش کرے، تو ان کی ان کوششوں کو کامیاب ہونے نہیں دینا ہے۔ اور اچھی طرح ہم کو خود سمجھ لینا ہے، جو لوگ میدان میں رہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے احباب ہوں یا علماء سے جڑے ہوئے یا بزرگوں سے جڑے ہوئے، جو ایک سمجھدار پڑھا لکھا طبقہ ہے ماشاءاللہ میدانوں میں رہتا ہے، اسے دفاع کی پوزیشن میں رہنا ہے، چھیڑنا نہیں ہے، لیکن آدمی جو ہے صحابہ کے تعلق سے ہو، ختم نبوت کے مسئلے ہو، یا اہم مسئلے بھی ہیں، وہ بڑے نازک حساس مسئلے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحیح کہا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اگر کچھ کوتاہی ہوئی تو میں اصلاح کا محتاج ہوں۔ آپ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائے اور دعا کرے کہ اللہ تعالی ہماری اس بات میں قبولیت کی شان پیدا فرمائے، اور اللہ جو ہے اسے مؤثر فرمائے، بااثر فرمائے، اور اللہ اسے بابرکت فرمائے اور ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور حضرت تشریف لا چکے، ختم نبوت کے موضوع پر حضرت کا بہت قیمتی اور تفصیل سے خطاب ہوگا۔ دو ہی مسئلے سمجھانے کے لیے آپ کو بلائے تھے، میرے ذمہ عظمت صحابہ تھا، اور حضرت انشاءاللہ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھائیں گے۔ آپ اسے تسلی سے سمجھیے، اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے، کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے، اس سے جو ہے بولنے والے کا ایک تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو مضامین تھے وہ مضامین غائب ہو جاتے ہیں۔ جب سامنے کا مجمع دلچسپی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بولنے والے ایک فطری بات ہے کہ وہ موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے، مضامین غائب ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی طلب لے کر بیٹھتا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھ لینا ہے اچھی طرح، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، بات میں برکت بھی، اللہ مراشد امور کا الہام بھی فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے جو ہے کی مدد فرمائے اور اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ جس مقصد کے تحت ہمارے یہاں کے ماشاءاللہ نوجوانوں نے بہت جلدی ہی فیصلہ لے کر کے پورے علاقے کا ایک بڑا اہم طبقہ، ہر قسم کا طبقہ ہے یہاں ماشاءاللہ، پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، تاجر طبقہ بھی ہے، مساجد کے ذمہ داروں کا طبقہ بھی ہے ماشاءاللہ، بڑی تعداد علماء کی ہے، حفاظ کی ہے، سمجھداروں کی ہے، دعوت و تبلیغ سے، علماء سے، خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگوں کا ہے، ملا جلا طبقہ ہے ماشاءاللہ، سمجھدار طبقہ۔ امید ہے دیکھنے میں تعداد میں بہت کم ہے، لیکن سمجھدار اور ذمہ دار قسم کا طبقہ یہاں جمع ہے۔ ان کے سامنے ختم نبوت کے اس حساس مسئلے پر حضرت والا گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ حضرت کی مدد فرمائے اور اللہ تعالی حضرت کی کے دل پر مراشد امور کا الہام فرمائے، اور حضرت کی اس گفتگو کو سامنے رکھ کر آگے ختم نبوت کے تعلق سے ہمارا جو مشن ہے اس پر کام کرنے کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور مواد بھی ہمیں بہت بڑا ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔